بحرین کے اندر 11 عرب ممالک کے اتحاد پر مشتمل ان ممالک کے فوجی اور اعلیٰ عسکری حکام جو تھے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی جس میں لکھا کہ ابنائے ہرمز ایران کے اختیار میں ہے، سینٹ کام کے نہیں۔ کہ خطے کا امن صرف اس صورت ممکن ہے جب امریکہ اس خطے میں مداخلت ختم کرے گا اور اپنی فوجوں کو واپس بلائے گا۔ حالیہ ایم او یو کے بعد جو سائن ہوا ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ بعض ممالک نے، امریکہ نے خود کوشش کی کہ اس اصول کو توڑے اور ایران کی جو طاقت ہے اپنے ہرمز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کسی قدر کمزور کرے۔ اب وہ ایک نئے روپ میں سامنے آیا جس میں پورے عرب ممالک کو وہ سامنے ملا کے اپنے ساتھ ملا کے تو ایران کے خلاف ایران کی اس جو تسلط ہے اپنے ہرمز کے، اس کا جو کنٹرول ہے اس کو جو ہے وہ منیمائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو پہلے یہی ممالک ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے خلاف تھے، اب یہی ممالک جو ہیں ایران کی ابنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول کے خلاف ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، دی لاسٹ ٹاؤن میں خوش آمدید۔ کل ہم نے اپنے ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی پلاننگ جو ہے اس کے ساتھ وارد ہو رہا ہے، جس میں وہ محور مزاحمت کے سامنے مسلمان حکمرانوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے منصوبے کے مطابق ان حکومتوں کو محور مزاحمت کے سامنے لا کھڑا کرے اور ان خطوں کو، ان ممالک کو انتشار کا شکار کرے، خانہ جنگی کا شکار کرتے ہیں۔ اس کی عملی جو ایک پیش رفت ہے وہ کل جو ہے وہ سامنے آئی جب بحرین کے اندر 11 عرب ممالک کے اتحاد پر مشتمل ان ممالک کے فوجی اور اعلیٰ عسکری حکام جو تھے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس اجلاس کو جو بحرین میں ہوا، سینٹ کام کے چیئرمین نے اس کو، کاپر نے اس کو جو ہے وہ ہیلڈ کیا، اس کی سربراہی کی ہے اور اس کی سربراہی میں یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا ہے۔ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ اس کے اوپر پیغام دیتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی جس میں لکھا کہ ابنائے ہرمز ایران کے اختیار میں ہے، سینٹ کام کے نہیں۔ بحرین میں ہونے والا فوجی اجلاس خلیج فارس کے لیے نہ کوئی قانونی نظام بنا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے امن کا تعین کر سکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطے کا امن صرف اس صورت ممکن ہے جب امریکہ اس خطے میں مداخلت ختم کرے گا اور اپنی فوجوں کو واپس بلائے گا، ان ممالک کی خود مختاری کا احترام کرے گا اور نئی جغرافیائی اور سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کرے، نہ کہ امریکی فوجی چھتری کے سائے میں۔ یعنی ان ملکوں کو آزادانہ طور پر فیصلہ کرے گا، نئی جغرافیائی حقیقتوں کو اور سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کرے گا اور ان ممالک کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ خود مختاری کا احترام کرے گا۔ ادھر امریکی مرسی کمان جو ہے سینٹ کام، اس نے بدھ کے روز جو ہے یہ جو اجلاس منعقد کیا سیکورٹی حکام کا، جس میں مشرق وسطیٰ کے 11 ممالک کے فوجی سربراہان اور دفاعی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کاپر نے یہ کہا ان نمائندوں سے کہ خطے کی سیکورٹی جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اس کے علاوہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں اور باہمی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ حالیہ ہفتوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی کی باوجود ابنائے ہرمز کے ذریعے عالمی تجارت کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایڈمرل کاپر نے کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ کھڑا ہے اور اجلاس میں ہونے والی گفتگو نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کی توثیق کی۔ یہ اجلاس اس حوالے سے بھی غیر معمولی تھا کہ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ شام اور لبنان کے فوجی سربراہان نے امریکی قیادت میں منعقد ہونے والے کسی علاقائی دفاعی کانفرنس میں شرکت کی ہو۔ تو یوں اس اعتبار سے امریکہ نے جو پلاننگ ہم جس کے اوپر ہم کل بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اس نئی پلاننگ میں تمام عرب ممالک کو اس نے اتحاد میں شامل کر لیا ہے، جس کی سربراہی وہ خود کرے گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ابنائے ہرمز اور لبنان، یہ 2 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر، کہ ابنائے ہرمز میں اور لبنان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو اپنی مرضی اور اپنے ایجنڈے کے مطابق اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرے گا اور اس کے نتائج سے استفادہ کرے گا۔ لبنان، شام اور لبنان کو شامل کرنا بنیادی طور پہ حزب اللہ اور وہاں پہ جو لڑائی جاری ہے اسرائیل کے درمیان، اس کو جو ہے وہ حزب اللہ کو، یعنی کہ محور مزاحمت کو جو ہے وہ کمزور کرنا ہے اور حزب اللہ کو جیسے اس کا ایجنڈا ہے اس خطے سے اس کا اسلحہ ہے اس کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لینا ہے اور اس خطے کے اندر اسرائیلی جو بالادستی ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ ابنائے ہرمز کے اندر
چونکہ اپنا ہرمز اس جنگ کے بعد جو ہے ایک بڑا فلیش پوائنٹ بن کے سامنے ہے، ایک ایسا چوک پوائنٹ بن کے سامنے ہے جس کے سہارے جس کو بنیادی ایک اصول بنا کے ایران نے اس پوری جنگ کا جو ہے وہ پانسا پلٹ دیا ہے. اس کے اوپر اپنا ہرمز کے اوپر جو تسلط ہے یا اس کو جو گرپ ہے یا اس کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ایران کسی کو نہیں دینا چاہتا. یعنی کہ حالیہ ایم او یو کے بعد یہ ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ بعض ممالک نے، امریکہ نے خود کوشش کی کہ اس اصول کو توڑے اور ایران کی جو طاقت ہے اپنے ہرمز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کسی قدر کمزور کرے. اب وہ ایک نئے روپ میں سامنے آیا جس میں پورے عرب ممالک کو وہ سامنے ملا کے اپنے ساتھ ملا کے تو ایران کے خلاف اس ایران کی اس جو تسلط ہے اپنے ہرمز سے، اس کا جو کنٹرول ہے اس کو جو ہے وہ منیمائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ 11 عرب ممالک جو ہیں یہ بھی امریکی اس کوشش کا حصہ ہے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہی ملک جو تھے یہی ایران کے ایٹم بم کے بھی خلاف تھے، اس کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے خلاف تھے، اور اب یہی ایران کی جو اس جنگ کے بعد جو ایک بڑا منظر بن کے سامنے آیا، ایک بڑا اہم پوائنٹ ایران کے حق میں بن کے آیا ہے وہ اپنے ہرمز ہے، اس کی بندش ہے اور اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. تو پہلے یہی ممالک ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے خلاف تھے، اب یہی ممالک جو ہیں ایران کی ابناء ہرمز کے اوپر کنٹرول کے خلاف ہیں، اور امریکی سربراہی میں دوبارہ یہ پورا اتحاد ہے وہ ایک تشکیل پانے کے قریب ہے، یہ پا چکا ہے. اور آگے ایران کی اس کنٹرول کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے یا ایران کی اس کی گرپ کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. اور یہی چاہتا ہے کہ اپنے خطے سے، اپنے ممالک سے امریکی فوجوں اور امریکی حکام کا ہے اس کو باہر نکالیں اور ایک آزاد ریاست کا جو تصور ہے، یہ ایک آزاد ریاست جو ہے وہ بن کے جائے وہ سامنے ہے، تاکہ خطے کے اندر جو بیرونی جارحیت ہے یا بیرونی جو ایجنڈا ہے اس سے اس پورے علاقے کی جان چھڑائی جا سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.